بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روافض کے جو عقائد ہیں اور وہ نظریے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کے کتنے کفری عقیدے ہیں۔ ہمارے اپنے سنی غیر تو غیر ہیں، لیکن ہمارے اپنے وہ کہتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کے عقائد کا علم نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، تو لہٰذا ہمیں ایک ہونا چاہیے تاکہ ہم کفر کے ساتھ لڑیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جن کو آپ لے کر کفر سے لڑنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے عقائد دیکھیں۔ یہ ایک کتاب ہے انوار نعمانیہ، یہ رافضیوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا دوسرا جلد ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 208 صفحے پر، کہتے ہیں کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ محمد بعلی اشبہ من الغراب بالغراب والذباب بالذباب فبعث اللہ جبرائیل الى علی علیہ السلام فغلط جبرائیل فی تبلیغ الرسالت من علی الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا سے مشابہ ایسے تھے، اتنے مشابہ تھے جیسے کوا کوے سے، نقل کفر کفر نباشد، اور جیسے مکھی مکھی سے۔ حضور کا چہرہ اور شیر خدا کا چہرہ ہے، اسے کوے سے تشبیہ دی گئی اور اس کے ساتھ مکھی سے تشبیہ دی گئی۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اتنے مشابہ تھے جیسے کوا کوے سے ہوتا ہے اور مکھی مکھی سے مشابہ ہوتی ہے۔ مولا علی اور رسول اللہ اتنے مشابہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو مولا علی کی طرف بھیجا کہ ان کی طرف وحی لے جاؤ، لیکن جبرائیل امین نے فغلط جبرائیل، حضرت جبرائیل امین غلطی کر گئے، ان سے غلطی ہو گئی، فی تبلیغ الرسالت من علی الی محمد، تاکہ وہ اللہ کی رسالت جو لائے وہ بھیجنی تھی مولا علی کی طرف، لیکن وہ رسول اللہ کی طرف لے کر آئے۔ یہ انہوں نے غلطی کی۔ اب میں آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول حضرت محمد نبی مکرم شفیع معظم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن کہتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ حضرت رسول تو علی ہے، لیکن وہ جبریل بھول کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی لے گیا۔ اور اس کے نیچے اسی صفحے پر یہ بھی لکھا ہوا ہے لِأَنَّهُمْ ذَمُّوا مُحَمَّدًا لِأَنَّ عَلِيًّا هُوَ الْإِلَٰهُ وَقَدْ بَعَثَهُ لِيَدْعُوا النَّاسَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ نَفْسِهِ۔ کہتے ہیں کہ یہ رافضی حضور علیہ السلام کی مذمت کرتے ہیں، لِأَنَّهُمْ ذَمُّوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت شیر خدا مولا علی وہ الہ ہیں، وہ معبود ہیں، وہ ہیں رب۔ انہوں نے بھیجا تھا رسول اللہ کو تاکہ آپ لوگوں کو میری طرف بلائیں۔ حضرت مولا علی نے کہا اور حضور کو بھیجا، لیکن رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے اپنی طرف لوگوں کو بلایا۔ حضور اللہ کے نبی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تو معاذ اللہ حضرت شیر خدا ہے، شیر خدا کو معبود جنہوں نے بنایا۔ بتاؤ پھر یہ کتنے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو الہ کہنا۔ میں ان دونوں عقیدوں کے لیے ایک ہی حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب فقہ الاکبر کی شرح میں آپ نے اس کا رد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، یہ فقہ الاکبر ہے، آپ نے ان دونوں عقیدوں کا رد کرتے ہوئے کہا، فرماتے ہیں جب کوئی قبلے کی جانب نماز پڑھے، یعنی جو نماز بھی پڑھتا ہو کلمہ بھی پڑھتا ہو، وہ بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغُلَاةَ مِنَ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَلَطَ فِي الْوَحْيِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ إِلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ۔ وہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ رافضی جو غالی رافضی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حضرت شیر خدا کی طرف اللہ نے وحی کو بھیجا، لیکن جبرائیل امین غلطی سے حضور کی طرف چلے گئے۔ تو یہ عقیدہ، اور دوسرا عقیدہ آپ نے فرمایا ان کا ہے وَبَعْضُهُمْ قَالُوا، ان کے دو گروہ ہیں، تو بعض نے کہا ہے کہ اِنَّهُ إِلَٰهٌ، کہ حضرت شیر خدا وہ الہ ہیں، وہ معبود ہیں۔ اب یہ دونوں عقیدے آپ نے فرمایا وَإِن صَلُّوا إِلَى الْقِبْلَةِ، اگر یہ قبلے کی جانب نماز بھی پڑھیں، اگر آپ نے فرمایا یہ کلمہ بھی پڑھیں، اگر یہ مسلمان کہلائیں بھی، لیسو بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ علامہ ملا علی قاری کا فرمان ہے اور یہ ان کا فتویٰ ہے جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔
اور اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بحر الکلام کے اندر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو صریح لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روافض کے دو گروہ ہیں، کچھ ان کی عقیدے ہیں، وہ کہتے ہیں بأن الوحی کان لعلی رضی اللہ عنہ الا ان جبرائیل علیہ السلام غلط فی الوحی، کہتے ہیں کہ وحی جو ہے وہ تو اللہ نے حضرت مولا علی کے طرف بھیجی تھی، لیکن جبرائیل امین بھول کر رسول اللہ کی طرف لے گئے۔ اب کیا ہوا؟ یہ ایک گروہ ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا وَصِنْفٌ مِّنْهُمْ قَالُوا بِأَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا فِي النُّبُوَّةِ، دوسرے وہ رافضی ہیں جو کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ نبوت میں شریک ہیں۔ یہ دونوں گروہ آپ نے فرمایا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ، یہ سارے کافر ہیں۔ یہ امام نصفی کی کتاب ہے اور میں صرف دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ ثابت کرنے کو بھی تیار ہوں کہ جو یہ ہمارے اکابر نے فتویٰ دیا ہے یہ سچا فتویٰ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو فتوے دیے وہ تو سب کے سامنے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی بھی میں آپ کے سامنے یہ دکھا رہا ہوں جھلکیاں۔ کیا جبریل امین نے کبھی غلطی کی؟ معاذ اللہ، کیا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھولے وحی میں؟ یہ الیواقیت والجواہر کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْوَحْيَ لَا يَنزِلُ بِهِ الْمَلَكُ عَلَى غَيْرِ قَلْبِ نَبِيٍّ أَصْلًا، فرماتے ہیں کہ فرشتہ غیر نبی کے قلب پر کبھی بھی، وہ اصلاً کبھی بھی یہ وحی نہیں لاتا۔ اللہ کا حکم لاتا ہے تو وہ نبی کی طرف لاتا ہے، غیر نبی کی طرف کبھی نہیں لاتا۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يَأْمُرُ غَيْرَ نَبِيٍّ بِأَمْرٍ إِلَٰهِيٍّ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور غیر نبی کو کبھی بھی ایک مرتبہ بھی امر الہی نہیں کرتا، جس کے لیے امر الہی ہوتا ہے اسی کو کرتا ہے۔ وہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا اور اس کو وہ پیغام پہنچایا، جس طرح اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہ ان رافضیوں کے عقیدے ہیں، اور یہ اسی انوار نعمانیہ کے صفحہ 243 سے میں آپ کے سامنے ایک اور عقیدہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کا کتاب ہے، اس کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اب سنیوں کا عقیدہ پیش کرتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ رَبَّهُمْ هُوَ الَّذِي كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّهُ وَخَلِيفَتُهُ بَعْدَهُ ابو بکر۔ یہ سنی کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس کا نبی رسول اللہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ اس رب کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ رافضی کہتے ہیں ہم کس رب کو مانتے ہیں، ہمارا کون رب ہے؟ یہ رافضیوں کا دیکھو عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِهَذَا الرَّبِّ وَلَا بِذَلِكَ النَّبِيِّ، کہتے ہیں کہ ہم نہ ایسے رب کو قائل ہیں نہ ایسے نبی کے قائل ہیں کہ جس نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، ہم ایسے نبی کے بھی قائل نہیں اور ایسے رب کے بھی قائل نہیں۔ اب دیکھو یہ کتنا کفری عقیدہ ہے۔ آگے کہتے ہیں بل نقول، اب یہ کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ بل نقول ان الرب الذی خلیفۃ نبیہ ابو بکر لیس ربنا ولا ذلک النبی نبینا، کہتے ہیں کہ جس رب کے نبی کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، ہم اس اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس رسول کو بھی نہیں مانتے۔ اب دیکھو یہ کتاب انوار نعمانیہ میں صرف دکھا رہا ہوں ان کا عقیدہ۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کو نہ مانے کیا وہ مسلم کہلائے گا؟ میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے لحاظ سے ایک عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن ان رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی تو حضور علیہ السلام کے سے اور آل محمد میں سے، حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہر زمانے میں نبی ہوتا ہے اس امت میں۔ یہ کتاب ہے البرہان، اس کا 4تھی جلد ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات 29 صفحے پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ تفسیر عیاشی ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، 2ری جلد ہے اور صفحہ 131 ہے۔ تفسیر صافی کے اندر بھی 2ری جلد میں یہ بات موجود ہے، اور کتابوں کے اندر بھی ان کے عقیدے یہ موجود ہیں۔ اور 405 نمبر صفحہ ہے،
کہتے ہیں ان لکل قرن من هذه الامت رسولا من آل محمد صلوات اللہ علیہم یخرج الی القران الذی هو الیہم رسول. کہتے ہیں کہ آل محمد میں سے، رسول اللہ کی آل میں سے، سادات جسے ہم کہتے ہیں، ان میں سے رسول ہر زمانے میں ہوتا ہے جو اپنے زمانے والوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے حضور آخری ہے، اور یہ کہتے ہیں، اور اس پر امت کا اجماع ہے، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں، حضور علیہ السلام کے بعد تو نبی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہے، حضور کی آل میں سے انبیاء کرام آتے رہتے ہیں. یہ ان رافضیوں کا عقیدہ ہے. یہ دیکھو، کیا یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانے؟ تو میں نے صرف آپ کے سامنے یہ ان کے عقائد پیش کیے تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کتنے بڑے کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں. اور ہم ایسے ہی وہابیوں کے، دیوبندیوں کے عقائد بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، قادیانیوں کے بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہم جن کو یہ کہتے ہیں فرقے واریت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ اختلافات کیوں ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو کتنے بڑے کافر ہیں اور کتنا بڑا کفر بکتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. لوگ تو ان کے پیچھے نمازوں کی بات کرتے ہیں کہ کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں نے کہا نماز ایمان والوں کے پیچھے ہوتی ہے، جن کا ایمان تو درست ہو. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا یہ تعلق وہ تعلق. میں نے کہا تعلق بات کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا تو ایمان ہی درست نہیں ہوتا.